بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیات 201 سے 220 کا اردو ترجمہ پڑھیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اپنی کمائی کا حصہ چین ہے اور خدا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور گنتی کے چند دنوں تک تو خدا کا ذکر کرو، پھر جو شخص جلدی کر بیٹھے اور 2 ہی دن میں چل کھڑا ہو تو اس پر بھی گناہ نہیں ہے، اور جو تیسرے دن تک ٹھہرا رہے اس پر بھی گناہ نہیں، لیکن یہ رعایت اس کے واسطے ہے جو پرہیزگار ہو اور خدا سے ڈرتے رہو، اور یقین جانو کہ ایک دن تم سب کے سب اس کی طرف قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض لوگ منافقین ایسے بھی ہیں جن کی باتیں دنیوی زندگی میں تمہیں بہت پاتی ہیں، اور وہ اپنی دلی محبت پر خدا کو گواہ مقرر کرتے ہیں، حالانکہ وہ دشمنوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہیں۔ اور جب حاکم بنا تو ادھر ادھر دوڑ دھوپ کرنے لگا تاکہ ملک میں فساد پھیلائے اور زراعت اور مویشی کا ستیاناش کرے، اور خدا فساد کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو تو اسے غرور گناہ پر ابھارتا ہے، بس ایسے کم وقت کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے خدا کے بندے کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور خدا ایسے بندوں پر بڑا ہی شفقت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ یقینی تمہارا ظاہر بظاہر دشمن ہے۔ پھر جب تمہارے پاس روشن دلیلیں آ چکی، اس کے بعد بھی ڈگمگا گئے، تو اچھی طرح سمجھ لو کہ خدا ہر طرح غالب اور تدبیر والا ہے۔ کیا وہ لوگ اسی کے منتظر ہیں کہ سفید آبر کے سائبانوں کی آڑ میں عذاب خدا اور عذاب کے فرشتے ان پر آ ہی جائیں، سب جھگڑے چک ہی جاویں، حالانکہ آخر کل امور خدا ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کیسی کیسی روشن نشانیاں دیں، اور جب کسی شخص کے پاس خدا کی نعمت کتاب آ چکی، اس کے بعد بھی اس کو بدل ڈالے، تو بے شک خدا سخت عذاب والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ان کے لیے دنیا کی ذرا سی زندگی خوب اچھی کر دکھائی گئی ہے، اور ایمانداروں سے مسخرہ پن کرتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن پرہیزگاروں کا درجہ ان سے کہیں بڑھ چڑھ کے ہوگا، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ پہلے سب لوگ ایک ہی دین رکھتے تھے، پھر آپس میں جھگڑے کرنے لگے، تب خدا نے نجات کی خوشخبری دینے والے اور عذاب سے ڈرانے والے پیغمبروں کو بھیجا، اور ان پیغمبروں کے ساتھ بحق کتاب بھی نازل کی، تاکہ جن باتوں میں لوگ جھگڑتے تھے کتاب خدا اس کا فیصلہ کر دے۔ اور پھر افسوس تو یہ ہے کہ اس حکم سے اختلاف کیا بھی تو انہی لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، اور وہ بھی جب ان کے پاس خدا کے صاف صاف احکام آ چکے، اس کے بعد اور وہ بھی آپس کی شرارت سے، تب خدا نے اپنی مہربانی سے خالص ایمانداروں کو وہ راہ حق دکھا دی جس میں ان لوگوں نے اختلاف ڈال رکھا تھا، اور خدا جس کو چاہے راہ راست کی ہدایت کرتا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ بحشت میں پہنچ ہی جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں اگلے زمانے والوں کی سی حالت نہیں پیش آئی کہ انہیں طرح طرح کی تکلیفوں، فاقہ کشی، محتاجی اور بیماری نے گھیر لیا، اور زلزلہ میں اس قدر جھنجھوڑے گئے کہ آخر عاجز ہو کے پیغمبر اور ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے کہنے لگے، دیکھیے خدا کی مدد کب ہوتی ہے، دیکھو گھبراؤ نہیں، خدا کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم خدا کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو تم انہیں جواب دو کہ تم اپنی نیک کمائی سے جو کچھ خرچ کرو تو وہ تمہارے ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پردیسیوں کا حق ہے، اور تم کوئی سا نیک کام کرو، خدا اس کو ضرور جانتا ہے۔ مسلمانوں، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، اگرچہ تم پر شاک ضرور ہے، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور خدا تو جانتا ہی ہے مگر تم نہیں جانتے ہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ حرمت والے مہینوں کی نسبت پوچھتے ہیں کہ آیا جہاد ان میں جائز ہے، تو تم انہیں جواب دو کہ ان مہینوں میں جہاد بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ خدا کی راہ سے روکنا اور خدا سے انکار اور مسجد الحرام سے روکنا اور جو اس کے اہل ہیں ان کا مسجد سے نکال باہر کرنا، یہ سب خدا کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، اور فتنہ پردازی کشت و خون سے بڑھ کر ہے،
اور یہ کفار تم سے ہمیشہ لڑتے ہی چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں جو شخص اپنے دین سے پھرا کفر ہی کی حالت میں مر گیا تو ایسو ہی کا کیا کرایا، سب کچھ دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور خدا کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، یہی لوگ رحمت خدا کے امیدوار ہیں، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کے فائدے سے ان کا گناہ بڑھ کر ہے۔ اور تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو تم ان سے کہہ دو کہ جو تمہاری ضرورت سے بچے، یوں خدا اپنے احکام تم سے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور کرو۔ اور تم سے لوگ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ ان کی اصلاح درستی بہتر ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور خدا فسادی کو خیرخواہ سے الگ خوب جانتا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تم کو مصیبت میں ڈال دیتا، بے شک خدا زبردست حکمت والا ہے۔